السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں رائے حق۔ دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل پر خیر مقدم کہتے ہیں کہ آپ نے وقت نکال کر ہم کو سلیکٹ کیا۔ تو انشاءاللہ ہم آپ سے قرآن پاک کے پڑھنے کے بارے میں بات کریں گے کہ قرآن پاک پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور قرآن پاک صحیح کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور قرآن پاک کے کیا طرز و تکلم ہے، اور قرآن پاک کے اندر کون سا حرف کیسے ادا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم آپ سے اسی موضوع پر بات کریں گے۔ آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک۔ اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو کیجیے سبسکرائب، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو وقت پر حاصل ہو سکے۔ تو چلیے انشاءاللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے کیا کیا فضیلتیں سمجھائی ہیں، اور آج ہم قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے کہ قرآن پاک پڑھنا کس طریقے سے چاہیے، اور قرآن پاک پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کون سا حرف کیسے ادا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج اس نورانی قاعدے کو شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک حدیث مبارک کو دیکھتے ہیں جو اس قاعدے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے۔ تو دوستو، یاد رہے کہ جب ہم قرآن پاک لے کر بیٹھیں، ہمیں یہ حدیث مبارکہ یاد رہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے دونوں کو مبارکباد پیش کی ہے اور انہیں بہتر انسان فرمایا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک پڑھنے کے لیے 3 اہم فائدے دیکھیں گے کہ قرآن پاک پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتے ہیں بلا سمجھے پڑھنے پر بھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، تو بددین یا جاہل ہے۔ اور تلاوت کے 2 اہم آداب جو ضروری ہیں، ان کو بھی ذہن نشین رکھے۔ نمبر 1، پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سناؤ کیسا پڑھتے ہو۔ اور نمبر 2، سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین اور محسن اعظم کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس لیے نہایت عظمت و محبت کے ساتھ سننا چاہیے۔ تو دوستو، جب ہم قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھیں یا یاد کرنے کے لیے بیٹھیں، سب سے پہلے ہمیں 3 فائدے اور 2 آداب یہ ذہن نشین رہنے چاہیے۔ تو آئیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں پہلے تختی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یاد رہے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیں تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ جب یہ دعا یاد ہو جائے ہمیں، اس کے بعد ہم پہلے حرف کو ادا کریں گے، الف۔ تو الف کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں الف جو اوپر کے دانت ہیں نیچے کے ہونٹ سے ذرا ٹچ ہوں گے، اور جتنا ہمارا سانس باقی رہ جاتا ہے اس کو باہر نکال دیں گے اور پڑھیں گے الف۔ اس کے بعد
با، منہ کو سختی کے ساتھ نہیں ادا کریں گے، بلکہ جس حالت کے اندر ہمارا منہ ہے اسی حالت کے اندر اس کو ادا کریں گے، با، پھر ادا کریں گے تا، ثا، یہ حرف نرمی سے ادا ہوتا ہے کہ ہمارے جو دونوں دانت ہیں اوپر کے اور نیچے کے، ان دونوں کے دانتوں کے درمیان ہماری جیبھ کا جو اگلا حصہ ہے اس کو لے جائیں گے اور ہلکا سا باہر نکالنے کے ساتھ ادا کریں گے ثا۔ اس کے اندر اس کو ادا کرتے وقت میں کتنی بھی آواز سیٹی کی طرح نہیں آنی چاہیے، اس لیے بہت نرمی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، پڑھیں گے ثا۔ اس کے بعد جیم، اس حرف کو ہم سختی کے ساتھ ادا کریں گے کہ جتنی اس کے اندر سختی ہوگی یہ حرف اتنا ہی بہتر نکلے گا، تو اس لیے اس حرف کو یعنی کہ جیم کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ہا، ہا کو ادا کرنے کے لیے ہمیں جسم کے اندر کوئی جگہ وائبریشن نہیں ہوگی اور ہم ہا کو زور لگا کر پوری طرح سے ادا کریں گے، ہا، خا۔ خا کو ادا کرنے کے لیے ہمیں حلق کا سہارا لینا پڑے گا اور ہم لوگ اپنے منہ کو ذرا زیادہ کھولیں گے اور پر انداز سے پڑھیں گے خا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے دال کا۔ دال کو ادا کرنے کے لیے دال، تو جو ہماری جیبھ کا اگلا حصہ ہے اس کو اوپرلے دانتوں کی پچھلی جڑ میں لگائیں گے، جڑ میں لگائیں گے اور ادا کریں گے دال۔ اسی طریقے سے لفظ آتا ہے غال۔ غال کو ادا کرنے کے لیے جو ہم نے طریقہ یہاں پر سیکھا وہی طریقہ اس زال کا ہے۔ زال کو ادا کریں گے سا کے طریقے سے کہ جو مخرج اس کا ہے وہی مخرج اس زال کا ہے۔ تو دوستو یاد رہے کہ زال کا مخرج اور سا کا مخرج دونوں کا ایک جیسا ہے، اس لیے بہت نرمی کے ساتھ جیسے ہم سا کو ادا کریں گے اسی طریقے سے زال کو بھی ادا کریں گے غال۔ اس کے بعد ادا کریں گے را۔ را کو ادا کرنے کے لیے جیبھ کو ہم ذرا راؤنڈ کر کے پھر ادا کریں گے را، پھر ادا کریں گے زا۔ زا کو ادا کرنے کے لیے ہمیں سختی سے نکالنا پڑے گا، مگر یاد رہے زا جو ہمارے نچلے دانت ہیں اس دانتوں کے جڑوں کے نیچے ہم اپنی جیبھ کو لگائیں گے، جو جیبھ کا اگلا جو حصہ ہے اس کو لگائیں گے اور ادا کریں گے زا۔ پھر ادا کریں گے سین۔ جو مخرج جو ادائیگی کا طریقہ اس زا کا ہے وہی طریقہ اس سین کا ہے، تو اس سین کو اور زا کو دونوں کا مخرج ایک جیسا ہے، دونوں کو اسی انداز سے نکالیں گے سین۔ شین، یہ بڑا شین ہے اور یہ چھوٹا شین ہے۔ چھوٹے شین کے اندر اور بڑے شین میں ڈیفرنس یہ ہے کہ اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں اور یہ چھوٹا شین پوری طرح سے خالی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ سین، شین کہنا کوئی ضروری نہیں کہ چھوٹا سین یا بڑا سین، صرف آواز سے پہچانیں گے سین شین۔ اسی طریقے سے ادا کریں گے ہم صاد کو، صاد۔ صاد کو ادا کرنے کے لیے وہی طرح کا استعمال کرنا پڑے گا جو ہم نے طریقہ پیچھے استعمال کیا اور ادا کریں گے صاد۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے دعاد کا کہ دعاد کو ادا کرنے کے لیے وہی طریقہ استعمال کریں گے جو ہم نے طریقہ دعاد کے اندر استعمال کیا، اور دعاد کو ادا کرنے کے لیے طریقہ ہے خا کا کہ خا کے جیسے ہم نے خا کو پور کیا ہے وہی طریقہ ادا ہوا دعاد کو ادا کرنے کا۔ تو دعاد کو ادا کرنے کے لیے خا کا سہارا لیں گے، جیسے میں نے خا کو ادا کیا پر انداز سے وہی طریقہ ہے دعاد کا ضاد۔ اب طریقہ آتا ہے طوا کا۔ تا کے اندر اور طوا کے اندر ذرا ڈیفرنس اس طرح کا ہے کہ ہم نے اس کو نرم انداز سے پڑھا اور جیبھ جس حالات کے اندر تھی اسی حالات کے اندر چھوڑا اور اس کو ادا کر دیا، مگر جب طوا کا نمبر آتا ہے تو طوا کو ادا کرنے کے لیے جیبھ کو ہم تالوے سے لگائیں گے اور پھر ادا کریں گے طا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ضا کا۔ ضا کو ادا کرنے کے لیے کہ یہ غال اور زا ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے بیچ میں جو حرف ادا ہوگا وہ ہوگا ضا کا،
تو زوا کو ادا کرنے کے لیے نہ نرم کریں گے نہ سختی کریں گے، دونوں کے درمیان اس حرف کو نکالیں گے ذو، اور اس کے بعد ادا کریں گے عین کو عین، سختی کے ساتھ ادا کرنا ہوگا اور یہ حرف بہت احتیاط سے نکالنا ہوگا۔ اس کے بعد ادا کریں گے غین کو، غین کو ادا کرنے کے لیے وہی طریقہ جو ہم نے خاء میں استعمال کیا، وہی طریقہ جو ہم نے ضاد کے اندر استعمال کیا، اور وہی طریقہ ہوگا غین کے اندر۔ تو غین کو ادا کرنے کے لیے منہ کو پر انداز سے موٹا کریں گے اور اس کو پر پڑھیں گے، اور اس کے بعد ادا کریں گے فا۔ جب فا کا نمبر آتا ہے، جو طریقہ استعمال کیا تھا ہم نے الف کے اندر، کہ الف کے اندر ہمارے جو اوپر کے دانت ہیں وہ نیچے کے ہونٹ سے ٹچ ہوئے تھے، تو اسی طریقے سے فا کے اندر پہلے ہونٹ ٹچ ہوں گے، بعد کے اندر یہ حرف ادا ہوگا، کہیں گے فا۔ اس کے بعد قاف کا نمبر آتا ہے، قاف کو ادا کرنے کے لیے وہی حرف جو ہم نے غین کے اندر جو طریقہ استعمال کیا خاء کے اندر، وہی طریقہ اس قاف کے اندر ہے۔ تو قاف کو ادا کرنے کے لیے آپ کو اپنی زبان کو موٹی کرنی ہوگی، یعنی کہ اس کو بھی پر پڑھیں گے اور پڑھیں گے قاف۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے کاف کا، یہ چھوٹا ہے کاف اور یہ کاف بڑا ہے۔ اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ان کے جو شکلیں ہیں وہ بھی چینج ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شکلوں کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھنے کا طریقہ، طرز تکلم وہ بھی چینج ہے۔ تو پڑھیں گے پہلے یہ قاف، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے چھوٹے کاف کا، یعنی کہ اس کے اندر کوئی کسی طریقے سے اپنے منہ کو پر نہیں کریں گے، اور ہم ہلکے انداز سے اس کو ادا کریں گے کاف۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے لام کا۔ لام کی وہ اپنی زبان کی وہی حالت ہوگی جو ہم عام اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا اور سیدھے انداز سے پڑھنا ہے لام۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے با کا، میم کا۔ میم کا نمبر آنے کے بعد میم کی وہی حرکت ہے کہ دونوں ہونٹ آپس سے مل جاتے ہیں اور میم اپنے آپ ادا ہو جاتا ہے میم۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے نون کا۔ نون کو ادا کرنے کے لیے آپ کو دونوں ہونٹ آگے بڑھانے ہوں گے اور ریگولر ایک آواز نکالنی ہوگی نون۔ نمبر آتا ہے واو کا۔ واو کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے ہونٹ کو آگے بڑھائیں گے اور واو، جیسے ہم نے حرکت ہونٹ کو پہلے انداز یعنی کہ شروع میں دی ہے، وہی حرکت ہم بعد میں بھی کریں گے، اور بیچ کی جو آواز ہوگی وہ لمبی ہوگی اور ایک طریقے کی آواز ہوگی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے چھوٹے ہا کا۔ یہ ہا چھوٹا ہے اور یہ ہا بڑا ہے۔ اس کے اندر اور چھوٹے ہا کے اندر ڈفرینس یہ ہے کہ جب ہم یہ ادا کرتے ہیں بڑا ہا تو جسم کے اندر کوئی وائبریشن نہیں رہتی، اور جب نمبر آتا ہے چھوٹے ہا کا تو جسم کے اندر وائبریشن ہو جاتی ہے۔ تو یاد رہے ہا یہ بڑا ادا ہوا ہے اور اب ادا کرنا ہے ہم کو چھوٹا، تو پڑھیں گے ہا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے حمزہ کا۔ حمزہ کی اپنی حالت ہے کہ اس کو ہم اسی انداز سے پڑھیں گے کہ جس انداز سے ہم اپنے ہر حرف کو ادا کرتے ہیں۔ نمبر یا اور یا۔ تو دوستو جب ہمارے یہ حرف یاد اچھی طرح سے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم تختی نمبر جو ہماری یہ 1 ہے اس کا دوسرا لیسن ہے، اسی کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم نے جو پیچھے جو حرف پڑھے ہیں وہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہوئے یا نہیں۔ اگر یاد ہو گئے، کیونکہ یہ ترتیب سے لکھیں الف با تا سا جیم، اور یہاں پر امتحان لیا لکھنے والے نے، مصنف نے یہاں قاعدہ لکھنے کے بعد امتحان ساتھ ساتھ لیا کہ آپ کو یہ حرف صحیح طرح سے یاد ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اس لیے دوستو ہم کو یہ حرف جب تک صحیح یاد نہیں ہوں گے ہم ان کو ادا نہیں کر سکتے۔ ان کو ادا کرنے کے لیے ان کو صحیح کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اس لیے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ حرف جب تک میں اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تختی نمبر 2 کی، آپ انشاءاللہ اس کی مشق پوری طرح سے کر لینا، تاکہ آپ کے پڑھنے کے اندر، آپ کی حرف کی ادائیگی کے اندر کسی طرح کی کوئی کوتاہی، کوئی غلطی نہ رہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ میرے اگلی ویڈیو تک اس کو پوری طریقے سے ریپیٹ کر کے اور اس کی مشق کر کے ٹھیک طرح سے یاد کر لو گے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر تختی نمبر 2 کے ساتھ۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔